کسی زمانے میں ایک عظیم بادشاہ ایک وسیع سلطنت پر حکمرانی کرتا تھا۔ وہ رحم دل اور عقلمند تھا، مگر قسمت نے اس کے لیے ایک عجیب کھیل تیار کر کے رکھا تھا۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، گل رخ اور نور جہاں۔ دونوں نہایت حسین اور ذہین تھی، مگر نور جہاں سب سے زیادہ بہادر اور سمجھدار تھی۔ ایک دن ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ وہ کمزور، توانا اور بوسیدہ کپڑوں میں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے بادشاہ کو جھک کر سلام کیا اور کہا، اے بادشاہ، میں نے ساری دنیا دیکھی، ہر جگہ دولت اور طاقت کا زوال دیکھا، مگر تیری ریاست اب تک قائم ہے۔ میں تم سے سوال پوچھنے آیا ہوں، کیا تم حقیقت میں سب سے زیادہ رحم دل ہو؟ بادشاہ نے فخر سے کہا، ہاں، میں اپنے رعایا کے لیے ہر قربانی دے سکتا ہوں۔ فقیر مسکرایا اور بولا، اگر تم واقعی سب سے زیادہ رحم دل ہو تو کیا تم اپنی سلطنت میرے حوالے کر سکتے ہو؟ یہ سنتے ہی دربار میں ہلچل مچ گئی۔ وزراء حیران رہ گئے، سپاہی بے چینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور دونوں شہزادیاں دم بختہ کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، مگر پھر گہری سانس لے کر بولا، اگر میری سلطنت کسی اور کے ہاتھ میں جا سکتی ہے تو وہ وہی شخص ہونا چاہیے جو مجھ سے زیادہ رحم دل ہو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے تو میں اپنی حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے تخت و تاج اس فقیر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی فقیر محل سے نکلا، اچانک ہی خبر آئی کہ اس کی چھوٹی بیٹی نور جہاں محل سے غائب ہو گئی ہے۔ وزراء اور سپاہیوں نے پورے شہر میں سے تلاش کیا، مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بادشاہ کے لیے یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ پہلے اس نے اپنی سلطنت کھوئی اور اب اپنی بیٹی۔ بے بس بادشاہ اپنی بڑی بیٹی گل رخ کے ساتھ چل دیا۔ دونوں نے کئی دن سفر کیا، کئی شہروں میں گئے، مگر نور جہان کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ آخر وہ ایک دور دراز گاؤں میں پہنچے جہاں عام لوگوں کی طرح رہنے لگے۔ بادشاہ نے ایک کسان کی طرح کام شروع کیا اور گل رخ نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ادھر فقیر نے بادشاہت سنبھالی، مگر حکومت کرنا آسان نہ تھا۔ شروع میں لوگوں نے اس کے نئے خیالات کو پسند کیا، مگر جلد ہی مسائل کھڑے ہونے لگے۔ فوج کمزور پڑنے لگی، وزراء بے ایمانی کرنے لگے اور عوام بغاوت پر پہنچ آئی۔ فقیر کو احساس ہوا کہ حکومت صرف تخت پر بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ قربانی، عقل اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دن بہ دن مایوس ہوتا چلا گیا۔ آخرکار اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے ایک اچھے حکمران سے حکومت لے لی، مگر میں خود اچھا حکمران نہیں بن سکا۔ افسوس نے کہا، اب مجھے اس بادشاہ کی تلاش کرنی ہوگی، مگر وہ کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسری طرف نور جہاں کا بھی ایک دلچسپ سفر جاری تھا۔ جب محل میں ہنگامہ برپا ہوا، تب کچھ لوٹیروں نے اسے اغوا کر لیا تھا اور وہ اسے ایک اور ملک میں لے گئے، مگر خوش قسمتی سے ایک بوڑھی عورت نے اسے بچا لیا۔ نور جہاں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی، بلکہ عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ اس نے اپنی عقل اور بہادری سے وہاں کے لوگوں کی مدد کی اور جلد ہی سب اس کی عزت کرنے لگے۔ کئی سال بعد وہی ملک جہاں نور جہاں رہتی تھی کسی طاقتور بادشاہ کے حملے کی زرد میں آ گیا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ایک ایسا قائد چاہیے جو انہیں اس مشکل سے نکال سکے۔ سب کی نظریں نور جہاں پر تھی، کیونکہ اس کی بہادری اور عقل سب کو معلوم تھی۔ نور جہان نے فوج تیار کی، دشمنوں کے خلاف جنگ لڑی اور حیرت انگیز طور پر جیت حاصل کر لی، اور اس کی بہادری کا چرچا ہر طرف ہونے لگا۔ فقیر نے بھی سنا کہ ایک نوجوان لڑکی نے اپنی حکمت اور جرأت سے ایک پورے ملک کو بچا لیا ہے، اور وہ حیران ہوا اور سوچنے لگا، ایک عام لڑکی اتنی بہادر عقل مند کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ صفات تو کسی عظیم بادشاہ کی اولاد میں ہی صرف ہو سکتی ہیں۔ فقیر نے نور جہان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اس کے دربار میں پہنچا تو نور جہان نے اس کا پرزور استقبال کیا اور کہا، میں ہمیشہ درویشوں اور دانشمندوں کی عزت کرتی ہوں، آپ میرے دربار میں کیوں آئے ہیں؟ فقیر نے غور سے نور جہاں کو دیکھا۔ اس کی بات کرنے کا انداز، چہرے کے وقار اور ذہانت فقیر کو کسی کی یاد دلا رہے تھے، وہی بادشاہ جس سے اس نے کبھی حکومت چھینی تھی۔ فقیر نے نور جہاں سے سوال کیا، بیٹی تم کہاں سے ہو اور تمہارا خاندان کون ہے؟ نور جہاں نے جواب دیا، مجھے بچپن میں اغوا کر لیا گیا تھا، میں اپنے والد کا نام نہیں جانتی۔
یہ سن کر فقیر کے دل میں شک کی ایک چنگاری اٹھی اور اس نے نور جہاں سے پوچھا، کیا تمہیں اپنی پرانی زندگی کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ کوئی نشانی، کوئی نام؟ تو نور جہاں نے کہا، ہاں، میں بس اتنا یاد کر سکتی ہوں کہ میرے والد بہت رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ فقیر نے کچھ مزید نشانیاں تلاش کرنے کا فیصلہ کیا اور بادشاہ کو یاد کرتے ہوئے کچھ سوالات پوچھنے لگا۔ بادشاہ کے خاندان کی نشانی فقیر جانتا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی کے ہاتھ پر ایک خاص تل کا نشان تھا جو شاہی خاندان کی نسلوں میں موجود تھا۔ جب اس نے نور جہاں کے ہاتھ کو غور سے دیکھا تو وہی نشان موجود تھا۔ نور جہاں کی عقل مندی اور جرأت نے فقیر کو یاد دلایا کہ بادشاہ اکثر کہا کرتا تھا، میری بیٹی نور جہاں سب سے زیادہ عقل مند اور بہادر ہے، اگر کبھی مشکل وقت آئے تو وہ اپنا راستہ خود بنا لے گی۔ جب فقیر نے نور جہاں کی کہانی سنی کہ کس طرح اس نے جنگ میں بہادری دکھائی اور اپنی حکمت سے دشمنوں کو شکست دی تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی گم شدہ شہزادی ہے۔ فقیر نے جان بوجھ کر نور جہاں کے سامنے بادشاہ کی پرانی سلطنت کا ذکر کیا اور کہا، میں نے کسی وقت ایک عظیم بادشاہ سے حکومت چھین لی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک غائب ہو گئی تھی۔ یہ سنتے ہی نور جہاں چونک گئی اور بولا، کیا وہ بادشاہ میرے والد ہو سکتے ہیں؟ فقیر نے نور جہاں کے سامنے بادشاہ کے ایک مخصوص قول کو دہرایا جو وہ اکثر اپنی بیٹیوں کو سنایا کرتا تھا، اصل حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کے لیے سب کچھ قربان کر دے، چاہے اسے خود کچھ نہ ملے۔ نور جہاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، یہی الفاظ میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے۔ یہ سن کر فقیر کو پورا یقین ہو گیا کہ نور جہاں وہی گم شدہ لڑکی ہے، اور اسے کہا، بیٹی، میں نے تمہارے باپ سے حکومت لے لی تھی مگر میں اسے سنبھال نہیں سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے والد کو ڈھونڈو اور اسے واپس لے آؤ۔ مگر نور جہاں الجھن میں پڑ گئی کیونکہ اسے اپنے والد کی شکل یا محل کی زیادہ یادیں نہیں تھی۔ وہ صرف کچھ دھندلے نقوش اور اپنی ماں کی سنائی ہوئی کہانیاں ہی یاد کر سکتی تھی۔ فقیر نے نور جہاں سے کہا، بیٹی، اگر تمہارے والد اب بھی زندہ ہے تو وہ یقیناً کسی نہ کسی جگہ موجود ہوں گے اور انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ نور جہاں نے فقیر سے پوچھا، مگر میں کیسے ڈھونڈوں؟ میں تو ان کی شکل تک نہیں پہچان سکتی۔ فقیر مسکرایا اور بولا، ہر بادشاہ کی کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جو کبھی نہیں بدلتی۔ وہ جہاں بھی ہوگا لوگ اسے ایک عام انسان کی طرح نہیں بلکہ کسی خاص شخصیت کی طرح دیکھتے ہوں گے۔ فقیر نے کچھ اہم نکات بتائے جن سے بادشاہ کو تلاش کیا جا سکتا تھا۔ فقیر جانتا تھا کہ چاہے بادشاہ کہیں بھی ہو، وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر لوگوں کی مدد کر رہا ہوگا۔ فقیر کو یاد تھا کہ بادشاہ کے ہاتھ پر بھی ایک مخصوص زخم کا نشان تھا جو اسے ایک جنگ میں لگا تھا۔ یہ ایک ایسی نشانی تھی جسے کوئی نہیں مٹا سکتا تھا۔ نور جہاں نے بادشاہ کو تلاش کرنے کے لیے اپنا بیس بدلا اور درویشوں کے روپ میں نکل پڑی۔ وہ مختلف شہروں میں گئی، بازاروں میں گھومی، بزرگوں اور مسافروں اور تاجروں سے سوالات کرنے لگی، کیا تم نے کبھی ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو کسی وقت کا بادشاہ لگتا ہو اور مگر عام لوگوں کی طرح اب رہ رہا ہو؟ شروع میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، مگر پھر ایک دن ایک بوڑھے مسافر نے کہا، میں ایک گاؤں میں ایک شخص کو دیکھا ہے جو عام کسان کی طرح کام کرتا ہے، مگر اس کی چال اور انداز عام آدمیوں کی طرح بالکل نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے مگر خود کو ظاہر نہیں کرتا۔ یہ سن کر نور جہاں کو امید ملی اور اس نے اس گاؤں کی طرف رخ کیا۔ نور جہاں اس گاؤں میں پہنچی اور وہاں ایک کسان کو دیکھا جو لوگوں کی مدد کر رہا تھا۔ وہ اناج بانٹ رہا تھا اور بچوں کو پڑھا رہا تھا، سب سے نرمی سے بات کر رہا تھا۔ نور جہاں نے اسے غور سے دیکھا مگر پہچان نہ سکی، مگر جب اس نے کسان کے ہاتھ پر ایک پرانا زخم دیکھا تو اسے فقیر کی بات یاد آئی۔ پھر وہ اس کے پاس گئی اور کہنے لگی، کیا تم وہی ہو جس نے کبھی ایک عظیم سلطنت پر حکومت کی تھی؟ نور جہاں نے کسان سے پوچھا۔ کسان نے چونک کر نور جہاں کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ میں ماضی کا ایک بادشاہ تھا مگر اب ایک عام انسان ہوں۔ تم کون ہو جو مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو؟ نور جہاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، اگر تم وہی بادشاہ ہو تو شاید میں وہی ہوں جس نے تمہیں برسوں پہلے کھو دیا تھا، تمہاری بیٹی نور جہاں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے نور جہاں کو سینے سے لگا لیا اور کہا، میں نے ہمیشہ تمہیں تلاش کیا مگر قسمت نے ہمیں آخرکار ملا ہی دیا۔ نور جہاں اپنے والد کو لے کر محل آئی جہاں فقیر نے عاجزی سے بادشاہ سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔
بادشاہ نے اپنی سلطنت واپس حاصل کر لی اور نور جہاں کو اپنی جانشین بنایا اور فقیر کو اپنا مشیر مقرر کر لیا تاکہ وہ اپنی غلطیوں کو درست کر سکے۔ یوں نور جہاں نے اپنے عقل، صبر اور بہادری سے اپنے والد کو تلاش کر لیا اور ایک بار پھر بادشاہ نے اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کو پا لیا اور اپنی سلطنت بھی واپس حاصل کر لی۔